السلام علیکم ناظرین، میں عبدالسمیر قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج میں آپ کو قطب الآفتاب شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ مبارک کروں گا۔ آپ کی پیدائش بتاریخ 16 شعبان 586 ہجری 17 سپٹمبر 1109 عیسوی میں پیر کے دن ہوئی۔ آپ عراق اور بغداد کے بیچ واقع ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ 3 برس کے ہوئے۔ آپ کے والد والدہ نے آپ کو 3 برس کی عمر میں ہی علم اور روحانیت، نماز، قرآن، تہجد اور ذکر الہی میں مصروف کر دیا۔ آپ نے 10 برس کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ کے والد حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ آپ کا مدرسہ دریا کے کنارے پر تھا۔ ویسے تو آپ تعلیم کے لیے کسی بھی بچے کو سوچ سمجھ کر داخلہ دیتے تھے کہ جیسے ہی حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی، فوراً آپ نے فرمایا، انہیں یہاں چھوڑ دو، انہیں میں پہلے اپنی مریدی میں لوں گا، پھر تعلیم و تربیت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا، آپ بے فکر رہے۔ آپ کے والد حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر 35 سال آپ نے اسی مدرسے میں رہ کر دینی تعلیم مکمل کی۔ آپ کے پیر و مرشد وصال سے 1 سال پہلے آپ نے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر خلافت سے سرفراز کیا اور فرمایا، آپ کی دینی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے حکم دیا، اب آپ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ آپ نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ اور سگے بھائی حضرت سید شہاب الدین بن محمود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت موسیٰ بن محمود رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر بھائی حضرت سیدنا بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے سب کے ساتھ عراق کو خیر آباد کہہ کر ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیا اور دہلی میں تشریف فرما ہوئے، اور دہلی میں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کی۔ پھر 3 سال بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد دکن کا رخ کیا اور پہاڑی شریف سے پہلے بالاپور میں قیام کیے۔ حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن بالاپور میں قیام کر کے اپنی منزل پہاڑی شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑی شریف آپ نے وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد آپ نے اعلان کیا کہ میں 9 سال کے لیے چھلا بیٹھ رہا ہوں، میرے آنے تک اسلام کی باغڈور کو تھامے رکھنا اور دین کی تبلیغ کرنا، بچوں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ یہ کہہ کر آپ پہاڑی شریف کے پیچھے ایک غار میں قیام کیے، جو آج بھی عبادت کرنے کے لیے اس غار میں چلے گئے اور 9 سال تک باہر نہیں آئے۔ جب آپ 9 سال کے بعد باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کا بول بالا زور و شوروں پر ہے، کئی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کئی خاندانوں کو کلمہ طیب پڑھا کر دین کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے ایک مدرسے کا افتتاح کیا، جس میں طلباء اور طالبات کو علیحدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری فیملی کو اسلام قبول کروایا تھا۔ وہ بڑے ہی متحق تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو لڑکیوں کو فکر پڑھایا کرتی تھی۔ انہیں قرآن و حدیث پر بڑا عبور تھا۔ ایک دن ان کے والد حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب و احترام سے کہنے لگے، میری بیٹی اس قابل ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کی لڑکی کو اپنے مدرسے میں استاد مقرر کرتے ہیں۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ لڑکیوں کو تعلیم و تربیت فکر پڑھایا کرتی تھی۔ آپ نے بھی تمام عمر شادی نہیں کی، دین کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی۔ آپ کی مزار مبارک بھی پہاڑی شریف پر واضح ہے، لوگ پھیکی بی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ اکثر عورتیں آپ کی مزار پہ جایا کرتی ہے اور اپنے دلی مرادیں پاتی ہے۔ حضرت بابا